بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحابتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی واتقون یا اولی الالباب۔ اللہ رب العزت اس آیت کریمہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ حج کے چند معلوم مہینے ہیں، چنانچہ جس نے ان مہینوں میں حج کو لازم کر لیا تو اس کے لیے بے حجاب ہونا جائز نہیں ہے عورت سے، اور نہ گناہ کرنا اور نہ جھگڑا کرنا حج کے زمانے میں جائز ہے۔ اور جو کچھ تم کرتے ہو نیکی اللہ اس کو جانتا ہے، اور زاد راہ لے لیا کرو کہ بے شک بہتر فائدہ زاد راہ کا بچنا ہے سوال سے، اور مجھ سے ڈرتے رہو اے عقل مندو۔ اللہ پاک اس آیت کریمہ میں ارشاد فرمانا چاہتے ہیں کہ حج کے مقرر کیے ہوئے معلوم شریعت کی طرف سے متعین کردہ مہینے ہیں، حج انہی میں ہوگا اور کسی مہینے میں حج نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ نے ان مہینوں کو مقرر فرمایا ہے، نیز فرمایا کہ جو شخص ان مہینوں میں حج اپنے اوپر لازم کر لے، یعنی حج کا احرام باندھ لے، تلبیہ پڑھ لے، تو اب حج کے احرام کی رعایت میں، اور چونکہ وہ اللہ کا مہمان بن کر جا رہا ہے اس لیے اس کے حق میں فحش بات، بے حکمی، نزاع یہ بالکل درست اور جائز نہیں ہے۔ اور اللہ پاک اس میں یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ حج میں خیر کے کام کرتے رہو، نیکیوں کے کام کرتے رہو، اللہ اس کا بدلہ عنایت فرمائیں گے۔ اور حج کے سفر میں کسی پر بوجھ مت بنو، بلکہ اپنا زاد راہ، توشہ سفر، اس کا انتظام خود کر کے جایا کرو، اس لیے کہ دوسروں پر بوجھ بننا یہ شریعت کی تعلیم نہیں ہے۔ خود کفیل بننا اور اپنے آپ کو دستے سوال دراز کرنے سے بچانا یہ بہت زیادہ ضروری ہے، بلکہ یہ بھی ایک بہت بڑا تقویٰ ہے۔ لہذا کسی پر بوجھ بننے اور کسی کے سامنے دستے سوال دراز کرنے سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ یہ موٹا موٹا پیغام اس آیت کریمہ میں دیا جا رہا ہے، کتاب سے حل کیجئے۔ الحج اشہر معلومات لفظی ترجمہ کریں گے تو گڑبڑ ہو جائے گی کہ حج نام ہے چند معلوم مہینوں کا، ایسا نہیں ہے۔ حج تو نام ہے افعال کا، اس لیے مبتدا خبر میں معنوی مطابقت پیدا کرنے کے لیے مفسر جلال نے یہاں ایک مضاف مقدر مانا کہ الحج ای وقت الحج، تو مبتدا میں وقت ہے، خبر میں اس وقت ہی کا بیان ہے، اس لیے کہ اشہر وقت اور زمانے کا نام ہے۔ جیسے بولا جاتا ہے البرد شہرانی، یعنی وقت البردی شہرانی، تو الحج ای وقت الحج اشہر معلومات، معلومات ان سے مراد کیا ہے؟ فرمایا شوال و ذوالقعدہ و عشر لیال من ذی الحجہ، وقیل اور ایک قول یہ ہے کل ذی الحجہ، یعنی پورا ذی الحجہ کا مہینہ۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ پورا ذی الحجہ کا مہینہ بھی حج کا وقت ہے، ان کے یہاں طواف رکن کو ذی الحجہ کے مہینے کے اخیر تک
مؤخر کرنا جائز ہے۔ اور جمہور علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ نہیں، بلکہ ذی الحجہ کے 10 دن، چنانچہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی یہی کہتے ہیں، اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں البتہ یہ قول ہے کہ پورا ذی الحجہ کا مہینہ۔ فمن فرض ای علی نفسہ، جو شخص اپنے یہاں اپنے اوپر حج کو فرض کر لے، یعنی احرام کے ساتھ ساتھ، احرام کے لیے نیت کے ساتھ ساتھ تلبیہ پڑھنا ضروری ہے۔ یہ غلط فہمی دور ہونی چاہیے کہ احرام کی ابتدا صرف چادریں پہننے سے ہو جاتی ہیں، نہیں، بلکہ احرام کے تحقق کے لیے نیت کے ساتھ ساتھ تلبیہ پڑھنا بھی ضروری ہے۔ مالکیہ، شوافع اور حنفیہ کہتے ہیں کہ صرف دل سے نیت کرنے کا نام احرام ہے اور تلبیہ شرط نہیں ہے۔ حنفیہ کے یہاں نیت کے ساتھ تلبیہ بھی ضروری ہے۔ حنفیہ کہتے ہیں احادیث میں احرام کو احلال سے تعبیر کیا ہے، اس کا معنی ہے رفع الصوت بالتلبیہ، محلین یا احل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ احرام کو احلال سے تعبیر کیا، اور احلال کا معنی تلبیہ میں اپنی آواز کو بلند کرنا، پتہ چلا کہ احرام کے لیے نیت کے ساتھ تلبیہ ضروری ہے۔ تو فمن فرض علی نفسہ فیہن ای فی ہذہ الاشہر المعلومات الحج، جو شخص اپنے آپ پر حج کو فرض کر لے۔ حج کیسے فرض ہوگا؟ بالاحرام بھی، یعنی اس کا احرام باندھ لے، تلبیہ پڑھ لے، تو اب فلا رفث ای لا جماع فیہ، اپنی بیوی سے بے حجاب ہونا، ولا فسوق معاصیہ، اور بے حکمی کرنا، ولا جدال خصام فی الحج، اور حج میں کسی بھی قسم کا خصام، جدال، نزاع، بحث و مباحثہ جائز نہیں ہے۔ عام طور پر حج کے سفر میں مختلف قسم کے رفقا، مختلف مزاج کے لوگ جمع ہوتے ہیں، تو کبھی کبھی آپس میں لڑائی جھگڑے، بحث و مباحثے کی نوبت آتی ہے، اس کو منع فرما دیا، اس لیے کہ حجاج بمنزلہ عاشقان و کوچہ گردان محبوب ہوتے ہیں۔ پس جو شخص عاشقان الہی کو سب و شتم کرے اور ان سے لڑے بھیڑے، وہ خدا کا مبغوض و ممقوت ہے۔ ایسے ہی ایک حاجی دوسرے سے لڑے تو وہ زمرے عشاق سے خارج ہے، کیونکہ لڑنا بھیڑنا اکثر ننگ و ناموس، عزت اور جستجو آرام و تن پروری کے لیے ہوتا ہے، اور یہ باتیں عشاق کے لیے ان کی کیفیت و حیعت عشق کے منافی ہے۔ اس کو فرمایا وفی قراءۃ بفتح الاولین، اور ایک قراءت میں پہلے دو کے فتحے کے ساتھ ہے، یعنی اصل میں اس میں دو قراءتیں ہیں، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، ایک قراءت تو یہ ہے، اور ایک قراءت میں فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج۔ تو ہمارے مصنف کہتے ہیں کہ ایک قراءت میں فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، یعنی تینوں میں اب مبنی بر فتح پڑھ لیا جائے گا۔ والمراد فی الثلاثۃ النہی، کہتے ہیں یہ جملہ خبریہ جملہ انشائیہ کے معنی میں ہے، یعنی فلا ترفسوا ولا تفسقوا ولا تجادلوا فی الحج، اس طریقے سے یہاں خبر کو انشاء کے معنی میں لے کر ایک پیغام دیا جا رہا ہے۔ وما تفعلوا من خیر، اور تم جو بھی خیر کرو گے، کصدقۃ، جیسے صدقہ، انفاق، حج کے سفر میں تم جو بھی خیر کرو گے، یا ویسے بھی علی العموم تم جو بھی خیر کرو گے، یعلمہ اللہ، اللہ اس کو جانتے ہیں، اور اس علم کا لازم یہ ہے کہ فیجازیکم بہ، وہ تمہیں اس کا بدلہ بھی دے گا۔ علم سبب مجازات بنتا ہے، اس لیے علم بول کر مجازات مراد لیا گیا، یا مجازات کے لیے علم بولا گیا۔
مجازات کا سبب علم بنتا ہے، اس لیے یعلمہ اللہ فرمایا۔ تم جو بھی خیر کرو گے اللہ اس کو جانتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تو بندے کے خیر کی ساتھ ساتھ شر کو بھی جانتا ہے، لیکن یہاں صرف وما تفعلوا من خیرن فرمایا، شر کے علم کو ذکر نہیں کیا، تأدباً، احتراماً، اللہ کے ادب کے خاطر۔ نیز اللہ کی شان ستاری ہے، وہ شر کو چھپاتا ہے اپنے بندوں سے، ان کے سامنے ظاہر نہیں کرتا، برخلاف خیر کے کہ وہ بندوں کے سامنے بھی اس کو ظاہر کرتا ہے تاکہ بندے کی عزت بڑھے، بندے کا وقار اور اس کا مقام بلند ہو۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ پاک حفظہ کو، حفاظت کرنے والے فرشتوں کو اس کی توبہ اس کی توبہ کی برکت سے اس کے ذنوب بھلا دیتے ہیں۔ اللہ پاک حفظہ ملائکہ کو اس کے گناہ بھلا دیتے ہیں اور اس کے جوارح کو بھی بھلا دیتے ہیں، اس کے معالم کو بھی بھلا دیتے ہیں، یہاں تک کہ قیامت کے دن وہ اس حالت میں آتا ہے کہ اس کے خلاف گناہ کی گواہی دینے والا کوئی نہیں ہوتا۔ یہ اللہ رب العزت کا معاملہ ہے۔ تو وما تفعلوا من خیر، یہ ایسا ہے جیسے بیدک الخیر، حالانکہ بیدک الخیر والشر، لیکن تأدباً اس طرح کیا گیا، یا یہ کہہ لیجئے استغنا علی احد الجانبین عن الجانب الثانی، خیر بول کر شر سے استغنا کر لیا گیا، جیسے سرابیل تقیکم الحر ای والبرد۔ آگے شان نزول بیان کرتے ہیں آنے والی آیت کریمہ کا کہ وَنَزَلَ فِي أَهْلِ الْيَمَنِ وَكَانُوا يَحُجُّونَ بِلَا زَادٍ فَيَكُونُونَ كَلًّا عَلَى النَّاسِ، کہ یمن کے لوگ بغیر کوئی توشے کے سفر کرتے تھے اور اپنے تئیں یہ سمجھتے تھے کہ یہ ہمارا توکل ہے، اور پھر اس طرح بغیر توشے کے سفر کرنے کی وجہ سے یہ لوگوں کے لیے بوجھ بن جاتے تھے، اس لیے کہ جب دنیا دارالاسباب ہے، یہاں توشہ لے کر نہ جائیں تو پھر لوگوں کے لیے یہ بوجھ بنے گا، اس طور پر کہ آپ کے پاس توشہ نہیں ہے، اب آپ کے اوپر کوئی مصیبت منڈلائی، کوئی تکلیف آئی تو اب دوسروں کو آپ کا خیال کرنا پڑے گا، تو خود سے اس طرح کرنا کہ بغیر توشہ جانا یہ تو غلط بات ہے، لوگوں پر بوجھ بننا درست نہیں ہے۔ تو قرآن نے زبردست آگے تدبیر اختیار کرنے کا امر بھی دیا ہے کہ وَتَزَوَّدُوا، توشہ سفر ساتھ میں لے کر جایا کرو، مَا يَبْلُغُكُمْ بِسَفَرِكُمْ ای مَا يَصْلُحُ فِي سَفَرِكُمْ، جو تمہارے سفر میں تمہارے کام آتا ہو، مکہ تک تم کو پہنچانے میں مدد کرتا ہو، لوگوں کے اعتماد پر مت نکلا کرو، توشہ سفر ساتھ میں لے کر جایا کرو۔ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى، اس لیے کہ بہترین توشہ اس کا نام ہے کہ دستے سوال دراز کرنے سے بچا جائے۔ یہاں تقوی کا معنی ہوگا دستے سوال دراز کرنے سے بچنا۔ دیکھو مفسر وہی معنی مرادی کو یہاں واضح کر رہے ہیں، سیاق و سباق کے اعتبار سے تقوی کا یہ معنی یہاں متعین کیا گیا ہے کہ ما یتقی بہ سؤال الناس، جس کے ذریعے، یعنی وہ توشہ جس کے ذریعے لوگوں کے سامنے سوال کرنے سے بچا جائے، وغیرہ، اور اس کے علاوہ، واتقونی یا اولی الالباب، اور اے عقل مندو تم مجھ سے ڈرو، ذوی العقول، اولی الالباب کی تفسیر کی کہ اے عقل مندو جو مغز والے ہیں، گودے والے ہیں، چھلکے والے نہیں ہیں، اندرونی حقائق کو جو لوگ جانتے ہیں، انہیں کہا گیا کہ تم مجھ سے ڈرتے رہو۔ بغیر زاد راہ خالی ہاتھ حج کو جانا ثواب سمجھتے ہو، یہ غلط ہے، اس کو توکل کہتے ہو، یہ بھی غلط ہے، اور وہاں جا کر ہر ایک سے مانگتے پھرتے ہو، یہ بھی غلط ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ جن کو مقدور ہو وہ خرچ اپنے ساتھ لے کر جائیں تاکہ خود تو سوال سے بچیں اور لوگوں کو حیران نہ کریں۔ آگے فرماتے ہیں اللہ، لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم فاذا افضتم من عرفات فاذکروا اللہ عند المشعر الحرام واذکروہ کما ہداکم وان کنتم من قبلہ
لمن الضالین ثم افیضوا من حیث افاض الناس واستغفروا اللہ ان اللہ غفور الرحیم۔ ترجمہ سنیے، کوئی گناہ کی بات نہیں ہے تم پر کہ تم تلاش کرو اپنے رب کے فضل اور رزق کو، پھر جب طواف کے لیے لوٹو عرفات سے تو اللہ کو یاد کرو مشعر الحرام کے نزدیک یعنی مزدلفہ میں، اور اس کو یاد کرو جس طرح اس نے تم کو سکھلایا ہے، اور بے شک تم اس سے پہلے ناواقف تھے، تم اس سے پہلے کچھ نہیں جانتے تھے۔ پھر طواف کے لیے پھرو جہاں سے سب لوگ پھریں، اور مغفرت چاہو اللہ سے، بے شک اللہ بخشنے والا اور بہت بڑا مہربان ہے۔ ان آیت کریمہ میں حق تعالی شانہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر حج کے سفر میں کوئی شخص ضمناً اور طبعاً کوئی تجارت کر لیتا ہے اور رزق کی طلب کرتا ہے، ضمناً اور طبعاً، اصالتاً تو اس کا مقصود حج ہی ہو تو پھر اس کے لیے کوئی حرج نہیں ہے، دار و مدار نیت پر ہے۔ اگر اصلی مقصود حج نہیں تجارت ہی ہے تو پھر حج تو ہوگا لیکن اس کا ثواب نہیں ملے گا، اور اگر حج اور تجارت دونوں کی نیت مساوی درجے میں ہے تو بے شک اخلاص کے خلاف ہے، حج کا ثواب کم ہو جائے گا، اور اگر اصلی مقصود حج ہے تجارت محض تابع ہے تو پھر یہ چیز منافی اخلاص نہیں ہے۔ تو اصل مقصود کو اصالتاً اور طبعاً کو دیکھا جائے گا، الامور بمقاصدہا۔ تو پھر سے دیکھو کہ تم کو اس میں کوئی ذرہ بھی گناہ نہیں ہے، جناحن، اس کی تنوین کا ترجمہ کر رہا ہوں کہ حج میں معاش کی تلاش کرو جو تمہارے پروردگار کی طرف سے ہے، اور پھر جب تم لوگ عرفات سے واپس آنے لگو تو مشعر حرام کے پاس مزدلفہ میں قیام کر کے خدا کو یاد کرو، اور اس طرح یاد کرو جس طرح تم کو بتلا رکھا ہے، اور حقیقت میں تم اس سے قبل ناواقف ہی تھے۔ اس حدیث میں اور نص قرآنی میں یہ بتلایا گیا ہے کہ یہ آیت احکام حج کے متعلق ہے۔ جاہلیت میں لوگ اصل میں حج کو ایک میلہ سمجھتے تھے، اس لیے حج کے زمانے میں باہر کے لوگ تجارت ہی کی نیت سے مکہ آیا کرتے تھے۔ جب اسلام آیا اور مسلمانوں کو خلوص کی تعلیم دی گئی، اخلاص، وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین حنفاء، تو صحابہ کرام کو شبہ ہوا کہ شاید حج کے سفر میں تجارت کا مال ساتھ میں لے جانا اخلاص کے منافی ہوگا۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم اپنے پروردگار کا مقرر کردہ رزق، فضلاً کی تفسیر رزق سے کرو، اس رزق کو طلب کرو، کوئی گناہ نہیں۔ تجارت کی حالت حج میں اجازت دے دی گئی۔ اللہ کی رحمت کتنی بڑی ہے کہ اپنے دربار کی زیارت کو بلا رہے ہیں، وہاں تجارت کی اجازت بھی دے رہے ہیں۔ جی ہاں، دنیا میں ایسا کوئی بادشاہ یا کوئی حاکم اس کو برداشت نہیں کر سکتا، اس کو تو ناگوار ہوگا، اور اس کے دل میں اس وقت پھر ہماری ملاقات کی کوئی اہمیت اور وقعت بھی نہیں ہوگی، بلکہ وہ تو کان پکڑ کر نکال دے گا کہ تم نام لیتے ہو ہم سے ملنے آنے کا اور پھر یہاں آ کر تجارت اور سوداگری کرتے ہو۔ لیکن اللہ نے اجازت دے دی کہ حج کے سفر میں تجارت کرنا گناہ نہیں ہے، لیکن یہ اباحت ہے، اباحت ہے یعنی اس کی اجازت دی گئی ہے۔ اور جیسے میں نے بتلا دیا کہ اگر اصل مقصود حج ہو اور تجارت تابع ہو، جس کی علامت یہ ہے کہ تجارت کا سامان نہ ہوتا تب بھی وہ حج کو جاتا، تو اس صورت میں اخلاص اس کا محفوظ ہے اور حج کا ثواب بھی کم نہیں ہوگا۔ لیکن اگر حج اور تجارت دونوں کی نیت مساوی درجے میں ہے تو پھر تجارت جائز تو ہوگی لیکن اخلاص میں کمی ہوگی تو ثواب بھی کم ہو جائے گا۔ جائز تو اس لیے ہے کہ اس نے حج کے ساتھ ایک مباح فعل کو ہی تو جوڑا ہے،
حرام کام تو نہیں کر رہا ہے۔ اور ایک شق یہ ہے کہ اگر تجارت ہی اصل مقصود ہے، حج تابع ہے، تو اس صورت میں گناہ ہوگا، ریاکار سمجھا جائے گا، اس لیے کہ یہ مخلوق کو دھوکہ دے رہا ہے کہ جا رہا ہے تجارت کے لیے اور عنوان دے رہا ہے حج میں جانے کا۔ اب اور ایک بات سمجھو، اگر اصل مقصود حج ہے، تجارت تابع ہے، تو اس صورت میں مال تجارت لے جانا افضل ہے یا نہ لے جانا افضل ہے؟ جواب یہ ہے، اگر توشع سفر بقدر کفایت موجود ہی ہے، بقدر کفایت نہیں اور نیت تجارت تابع ہے، تو اس نیت سے کہ سفر میں سہولت اور اعانت ہو جائے، مال تجارت لے جانا ثواب ہے۔ تو آیت کریمہ میں اس کی اجازت دی جا رہی ہے کہ دوران سفر اگر تم تجارت کا سامان لے کر جاؤ اور اس سے تمہارے خود کے سفر میں کوئی معاونت مل جاتی ہو تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ دیکھیے کیا فرماتے ہیں، صفحہ نمبر 30 ہماری کتاب کا چل رہا ہے، لیس علیکم جناح فی ان تبتغوا تطلبوا، تبتغوا کی تفسیر فرمائی اور فی لایا اس بات کی طرف اشارہ کرنے کے لیے کہ یہ ظرف ہے حرف جر کو محذوف کرنے کے ساتھ، ہاں، کہ فی ان تبتغوا تطلبوا فضلا رزقا من ربکم، اور یہ ابتغاء فضل کس شکل میں؟ کبالتجارت فی الحج، حج میں تجارت کر کے، نزل ردا لکراہتہم ذالک، یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تھی اس لیے کہ صحابہ کرام کو اس میں ذرا کراہت سی محسوس ہو رہی تھی، اس لیے یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ فَإِذَا أَفَضْتُمْ أَيْ دَفَعْتُمْ، أَفَاضَ يُفِيضُ إِفَاضَةً، روانہ ہونا، پھر جب تم لوگ عرفات سے واپس ہونے لگو، دفعہ، آج کل اہل عرب بھی بولتے ہیں دفعۃ الاولی، اور جو فارغ ہونے والی جماعت ہوتی ہے اس کو بھی بولتے ہیں الدفعۃ الاولی، اس لیے کہ روانہ ہو رہی ہے، یہ اب واپس ہو رہے ہیں۔ تو فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ بَعْدَ الْوُقُوفِ بِهَا، جب تم عرفات میں وقوف کر کے واپس ہونے لگو تو فَاذْكُرُوا اللَّهَ، اللہ کو یاد کرو، عند المشعر الحرام، یہ کب یاد کرو؟ مشعر حرام جو مزدلفہ میں ہے، بعد المبیت بمزدلفہ، مزدلفہ میں رات گزارنے کے بعد وقوف عرفہ ہو گیا، اب مزدلفہ میں پہنچ گئے تو رات کو سو جاؤ، جلدی اٹھ کر اللہ کا ذکر کرو، بالخصوص بالتلبیت والتحلیل والدعا، تلبیہ پڑھو، کلمہ توحید کا ورد کرو، دعاؤں میں لگ جاؤ، عند المشعر الحرام۔ المشعر الحرام کس کا نام ہے؟ هو جبل فی آخر المزدلفة یقال له قزح، وفی الحدیث انه صلی اللہ علیہ وسلم وقف به یذکر اللہ ویدعو حتی اسفر جدا۔ اس آیت پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل اس طرح وارد ہوا کہ حضور وہاں ٹھہرے، اللہ کو یاد کرتے رہے، دعاؤں میں مشغول ہو گئے، یہاں تک کہ خوب اجالا ہو گیا، خوب روشنی نکلی، پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طلوع آفتاب کے بعد وہاں سے منا کے لیے روانہ ہوئے۔ رواہ مسلم رحمہ اللہ تعالی۔ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، اور تم اللہ کو یاد کرو اس لیے کہ، یہاں کاف تعلیل علت کے لیے ہے، اس لیے کہ اسی نے تم کو یہاں تک پہنچایا ہے، لمعالم دینہ و مناسک حجہ، اس نے اپنے دین کے معالم اور حج کے مناسک تک تم کو پہنچایا۔ والکاف للتعلیل، یہ کاف علت بیان کرنے کے لیے ہے، یعنی وَاذْكُرُوهُ لِأَجْلِ ہدایتہ ایاکم، لہذا یہ کاف تشبیہ کے لیے نہیں ہے۔ پتہ چلا کہ اللہ کی ہدایت پر اس کا ذکر اور زیادہ کرنا چاہیے، ورنہ تمہاری حالت تو یہ تھی کہ تم اس کی ہدایت دینے سے پہلے ناواقف لوگوں میں سے تھے۔ وَإِن مخففۃ ای مخففۃ عن المثقلہ، اصل میں تھا وَإِنَّكُمْ كُنْتُم مِّن قَبْلِهِ، اور قبلہ ہو ضمیر کا مرجع نکالا، ای قبل ہداہ، اس کی ہدایت سے پہلے تم لوگ لمن الضالین، ناواقف لوگوں میں سے تھے۔
ثم افیضو یا قریش، خاص طور پر قریش کو خطاب ہے، اس لیے کہ وہ اپنا امتیاز باقی رکھنے کے لیے وقوف نہیں کرتے تھے لوگوں کے ساتھ، بلکہ وہ لوگ حدود حرم میں ہی وقوف کرتے تھے، اور عرفہ چونکہ حدود حرم سے خارج ہے، وہ اپنے آپ کو مجاورین حرم سمجھتے تھے، تو مزدلفہ میں ہی وقوف عرفہ کا فریضہ انجام دے دیتے تھے اور مزدلفہ میں وقوف کرتے تھے، حالانکہ وہ وقوف عرفہ میں کرنا چاہیے، اور اس میں اپنا امتیاز سمجھتے تھے۔ تو اس کو فرماتے ہیں کہ ثم افیضوا من حیث افاض الناس، پھر تم روانہ ہو جاؤ، تم نکلو اے قریش اسی جگہ سے جہاں سے لوگ چلے ہیں، ای من عرفت، نہ کہ من مزدلفت، بِأَن تقفوا بعرفت مع الناس، بئی طور کہ عرفہ میں دیگر لوگوں کے ساتھ ہی تمہارا وقوف بھی ہونا چاہیے۔ وہ لوگ نہیں کرتے تھے عرفہ میں وقوف، وقوف عرفہ کا فریضہ حدود مزدلفہ میں کرتے تھے، اس لیے کہ مزدلفہ حدود حرم میں ہے، اور وہ اپنے آپ کو مجاورین حرم کہتے تھے۔ اس کو کہہ رہے ہیں کہ وَكَانُوا يَقِفُونَ بِالْمُزْدَلِفَةِ تَرَفُّعًا عَنِ الْوُقُوفِ مَعَهُمْ، اور وہ لوگ مزدلفہ میں وقوف کرتے تھے دیگر لوگوں کے ساتھ وقوف کے باب میں اپنے آپ کی حد تک سمجھتے تھے، اس لیے ان کو یہ بات کہی گئی۔ وہ لوگ اپنے آپ کو مجاورین حرم سمجھتے تھے، اور مزدلفہ حرم میں ہے، عرفات حرم سے باہر ہے، تو وہ کہتے تھے ہم حرم کے لوگ حرم کے باہر کیوں وقوف کریں۔ کہتے ہیں ثم افیضوا من حیث افاض الناس، یہ تو مزدلفہ تو اوپر ہو گیا، اب کیا مزدلفہ کے بعد عرفات ہے؟ جبکہ حج کے افعال کی ترتیب تو یہ ہے کہ پہلے عرفات پھر مزدلفہ، تو پھر جب فاذکروا اللہ عند المشعر الحرام آیا، پھر ثم افیضوا کیسے آیا؟ اس کو کہہ رہے ہیں وَثُمَّ لِلتَّرْتِيبِ فِي الذِّكْرِ، کہ ثم افیضوا من حیث افاض الناس میں صرف ترتیب ذکری کو بیان کیا جا رہا ہے، ترتیب واقعی کو بیان نہیں کیا جا رہا ہے۔ ترتیب واقعی تو پہلے عرفہ پھر مزدلفہ ہے، اور آیت سے ایسا لگ رہا ہے کہ مزدلفہ کے بعد عرفہ سے روانگی ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ ثم للترتیب فی الذکر، تو یہ ایک سوال مقدر کا جواب ہے کہ ثم لانے کا تقاضا تو یہ ہے کہ امر بالوقوف بعد رجوع الناس من عرفت ووصولہم من منی، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ تو مفسر علام نے جواب دیا کہ ثم صرف اور صرف ترتیب ذکری کے لیے، بعضوں نے جواب دیا ثم واو کے معنی میں ہے، اور واو تو ترتیب کا تقاضا ہی نہیں کرتا، اور ایک جواب یہ بھی دیا گیا کہ کلام میں تقدیم و تاخیر ہے، ثم افیضوا یہ معطوف ہے فاتقونی یا اولی الالباب پر، اور فَإِذَا أَفَضْتُمْ یہ مرتب ہے ثم افیضوا پر، تو اس معنی کر اب ختام عموم ناس سے ہوگا یہ خطاب۔ اور یہ بھی احتمال ہے کہ افاضہ اخری مراد لیا جائے، یعنی مزدلفہ سے روانگی، طبری کا رجحان کچھ اسی طرف ہو رہا ہے۔ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ مِن ذُنُوبِكُمْ، اللہ سے استغفار کرو۔ استغفار کا حکم دیا اس لیے کہ تم مساقط الرحمت، مواطن القبول اور مظنات الاجابت میں ہو، اللہ سے خوب کس کر اپنے گناہوں کی معافی مانگ لو۔ ان اللہ غفور للمؤمنین رحیم بہم، اور واستغفر اللہ کی تفسیر یہ بھی کی کہ تم نے وقوف عرفہ میں سنت ابراہیمیہ کی مخالفت کی، اس لیے تم استغفار کرو۔ اس تفسیر کے اعتبار سے یہ خطاب خاص قریش کو ہوگا، اور پہلے والی تفسیر کے اعتبار سے عموم ناس کو یہ خطاب ہوگا۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔